السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ محمدہ حسن اینڈ ویلکم ٹو میں اور میرے بابا. آج ہم کرنے والے ہیں ڈھیر ساری باتیں، سو لیٹس بگن. السلام علیکم بابا. جی وعلیکم السلام بیٹا. جی آج کا دن آپ کا کیسا رہا ہے؟ دن آج ذرا مختلف تھا کیونکہ میں تمہاری پھوپھو کی طرف گیا تھا. تو ہاؤ واز دی کنورسیشن؟ بیوٹیفل. ایک ہی بہن ہے پاکستان میں اور آپ کو پتا ہے ابھی میری نمبر دوستی بھی ہے. کاربن کاپی بہنیں. ہاں نہیں بیٹا، بہنیں بہت قیمتی ہوتی ہیں. تو انجوائے 2-2.5 گھنٹے گزارے وہاں ہم نے، بچپن کی باتیں کرتے رہے. اچھا، ویسے بچپن سے ایک چیز یاد آئی کہ ہمیں تو آپ نے بچپن میں کبھی نہیں مارا، تو آپ کو کبھی دادا ابو سے مار پڑی ہے بچپن میں؟ دیکھو ہمارا زمانہ ذرا جھمپڑ کا زمانہ تھا، وہ اور طرح کا تھا. اس زمانے کے بزرگ جو حالانکہ بہت پڑھے لکھے تھے لیکن پھر بھی ایک آدھ جھمپڑ لگ جاتا تھا. جو ایک تم میری عادت تھی 6ٹی 7ویں کے بعد میں گاڑی چوری لے کے نکل جاتا تھا 1-2 دوستوں کے ساتھ. وہ پکڑا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی بتا دیتا تھا. ہفتے بعد بعض اوقات چوری پکڑی جاتی. وہ جی دیکھا بڑا اچھا ڈرائیو کرو تو بیڑا کر اپنی طرف سے تعریف کر رہے ہیں میری، یہ نہیں پتا گھر جا کے. سب سے انٹرسٹنگ جو میری مار ہے نا زندگی کی، مار گیا ایک ہلکا پھلکا تھپڑ تھا. ہمارے گھر کے سامنے ایک فیملی تھی، ہائیلی ریلیجس، پڑھے لکھے لوگوں کا تھا وہ علاقہ، لیکن وہ بہت زیادہ ریلیجس، پردہ آبزرونگ اور یہ اس طرح کے لوگ تھے. تو مجھے سچی بات ہے مجھے ککھ بھی نہیں پتا تھا. ان کے گھر کے آگے گارڈینیا کی بہت بڑی باڑ تھی. مجھے آئی ہیڈ نو کلو. راحت فتح علی خان نہیں جو سنگر ہیں، ان کے والد، ان کا نام تھا فرخ فتح علی خان. نصرت فتح علی خان پی جی کے چھوٹے بھائی. وہ میرا دوست تھا، فرقی کہتے تھے ہم اس کو. میں، فرقی، ایک اور لڑکا تھا وحید، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی. اب ان کے گھر کے سامنے گارڈینیا کی باڑ بڑی اونچی اور آگے ایک کھمبا. اچھا، اس زمانے میں ایک گانا تھا ایکسٹریملی پاپولر، بے رحم آسماں میری منزل بتا ہے کہاں، ایویں. تو فرقی نے مجھے کہا کہ یار تو سناؤ. آواز میری اچھی تھی، شوق بھی تھا ان دنوں میں. تو میں نے وہ بے رحم آسماں میری منزل بتا ہے کہاں، میں انوسنٹلی گیا. وہ کہانی ختم ہو گئی. شام کا وقت تھا. 2 دن کے بعد دادا تمہارے آئے تو was furious. ادھر آؤ ذرا. میں کیا جی وہ تم نے وہاں کیا گانا گایا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی بات. پھر میں نے کہا جی وہ بے رحم آسماں میری منزل بتا ہے، ویری پاپولر سانگ. تھپڑ. I was shocked. میں نے کہا جی میں نے کیا کیا؟ اچھا ابھی تم نے کیا ہی کچھ نہیں. ان کی بیٹی کا نام ہو. میں نے کہا جی خدا کی قسم مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ ان کی اسٹوڈنٹ آف 9th 10th کلاس یہ تھا ادھر. تو پھر تمہاری دادی نے بڑا سخت پروٹیسٹ کیا، ابھی پوچھ تو لیتے آپ. میں نے کہا مجھے کیا پتا آسماں، میں کبھی ان کے گھر نہیں گیا، ہمارا ان کے ساتھ کوئی نہ اس کے بھائیوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق واسطہ ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں. اوپر سے نام. میں نے کہا جی مجھے کیسے؟ تو خیر I felt sorry then he apologized. تو اس طرح کے واقعات زندگی میں چلتے رہتے ہیں ہمارے زمانے میں. تو ایک وہ والا انسیڈنٹ بھی تھا نا گاڑی والا، جب آپ لے گئے تھے گاڑی. وہ اچھا ادھر تھا مونٹگومری بازار میں، ادھر وہ ہتھریڈی کہتے تھے اس کو نا، ہاتھ سے یوں کر کے چلاتے تھے. تو اس کی سائڈ پہ نا اس نے یکدم یوں کر کے نیچے کی تو وہ ہیڈ لائٹ کے ساتھ وہ ٹکرائی، وہ ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی. وہ اس نے بلکہ معذرت، میں نے کہا ٹھیک ہے چھوڑو. وہ آگے نکل گیا. تو میرے ساتھ ایک دوست تھا، عجیب بات ہے اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے، بس عجیب بات ہے. خیر تو اس نے کہا چل نا گاڑی نکال. میں نے کہا گاڑی نہیں نکال، تو یہ سارے شیشے اٹھا گاڑی کے ٹوٹے ہوئے. وہ ہم نے اندر لا کے رکھے گاڑی کے اندر. اس نے کہا کہ ان کا کیا کرنا ہے؟ بھائی تو جڑ نہیں سکتے. میں نے کہا جوڑنے نہیں ہے، چپ کر. تو دادا تمہارے آئے ہوئے تو دوسری گاڑی پہ لاہور. اب مجھے پتا تھا کہ یہ اچھا گھر میں ہمارے گیریج نہیں تھا، پرانا ہندوؤں کا گھر تھا، کمرے بے شمار، سین بہت بڑے بڑے، نہ کوئی لان اور نہ کوئی گیریج. وہ گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں، اندر تھا جو اس زمانے کے رواج کے مطابق. آج تو تصور ہی نہیں ہے.
اس کالونی میں یا کہاں آپ کو گائے بھینسیں رکھ سکے. وہاں باقاعدہ ایک باڑا ٹائپ ہوتا تھا کمرہ, اس کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ ہوتا تھا جس میں کھل بڑے میں کوئی اس طرح کی کچھ چیزیں, توڑی چوڑی بنڈا گائے بھینسوں کے لیے. تو وہ تمہارے دادا کو بڑا شوق تھا, کتے گائے بھینسیں اس طرح کی. تو ہم نے لا کے وہ شیشے ٹوٹے ہوئے جو تھے اس کے ہیڈ لائٹ کے آگے ہم نے بکھیر دیے اچھی طرح اکٹھے کر کے تو سارے. اچھا تو when he came بیک نیکسٹ ڈے یا اسی دن شام کو آ گئے ہوں گے, نہیں شام کو نہیں اگلے دن, تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ بچے یہاں کرکٹ وغیرہ کھیلتے ہیں اور سڑک بہت چوڑی ہے, سرکولر روڈ پہ گھر تھا. تو بات آئی گئی ہوگی 3-4 دن کے بعد ایک صاحب تھے یعقوب, وہ کہیں ملے, انہوں نے کہا میاں صاحب کیا بات ہے جی, کیا تربیت ہے آپ کے گھرانے کی اور فلانا. تو انہوں نے کہا ہاں یار وہ ہوتا ہے سارا. تو انہوں نے کہا جی میں حیران رہ گیا, اتنی چھوٹی عمر میں بندے کو اتنی سینس, اتنی تمیز بچے کو, گاڑی لگی ہے سارے شیشے سمیٹ کے گاڑی میں ڈال, بس پھر باقی رہنے دو. اس طرح کی. تو you were not allowed to drive نا young age میں, discipline. Of course not, لیکن ہم کرتے تھے. لیکن آج کے بچوں کو یہ اگر ہنٹ ملتا ہے یا اس طرح کی بات یہ کرتا رہا, میں نے تمہارے بھائیوں کو بھی سمجھایا, 18ویں برتھ ڈے پہ کتنی زبردست گاڑی لے کے دی حاتم کو, لیکن چلانے نہیں دی جب تک لائسنس نہیں بن گیا. اس زمانے میں حفیظ انکل نے یہ کون سا ہے ڈیلی ٹائمز میں کالم لکھا, چونکہ ہاسٹل تمہارے دادا مجھے اور حفیظ انکل کو لے کے آئے. تو مجھے یاد آیا آج سے 2 سال پہلے when he mentioned کہ انکل کی گاڑی کا نمبر تھا LR18. LR18, it was a Berliner, brand new. 18 سے آپ اندازہ لگاؤ کہ لائل پور انڈسٹریل سٹی یہ وہ سارا, تو گاڑیاں کتنی ہوں گی. لائل پور تھا اس وقت یہ, تو LR18 کا کیا مطلب ہے, گاڑیاں نہ ہونے کے برابر, ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی. بٹ اسٹل وہ بچپنا تھا, حماقت تھی, وہ اچھا کام نہیں تھا, لیکن وہ نہ کوئی ٹریفک تھی نہ رش تھا, لیکن بہرحال اس طرح کی حرکتیں تو کرتے تھے. آپ اپنے اسکول ڈیز, کالج ڈیز اور یونیورسٹی ڈیز میں what kind of a student you were? میں ایوریج سے ذرا اوپر, جسے کہتے ہیں نا وہ فرسٹ ڈویژنل ٹائپ, لیکن جسے کہتے ہیں نا کوئی ٹاپر ہونا یا جی کوئی ٹاپ کیا ہے یا سیکنڈ یا کوئی تھرڈ پوزیشن, ایسا کوئی کام نہیں تھا. آئی واز اے فرسٹ ڈویژن, اسی لیے مجھے پنجاب یونیورسٹی آنرس میں ایڈمیشن بھی مل گیا تھا. مطلب اے گڈ اسٹوڈنٹ, نتھنگ اسپیشل. خاص طور پہ میرا میتھمیٹکس بہت بڑا عذاب تھا میرے لیے. میرا ایک شعر بھی ہے, جب میں نے ٹریڈنگ شروع کی سعودی عربیہ مڈل ایسٹ کے ساتھ, تو اس زمانے میں دین اگین آئی وینٹ بیک ٹو جرنلزم. تو اس زمانے میں میں نے ایک شعر لکھا تھا, لپٹا ہوا بدن سے یوں لفظوں کا جال تھا, ہندسوں کا کھیل کھیلتے رہنا محال تھا. سو اٹس رائٹ فرام دا چائلڈہڈ. میرا میتھمیٹکس میں بس میں آج تک حیران ہوں میں کیسے پاس ہوتا رہا. پتہ نہیں, میری ہینڈ رائٹنگ بہت خوبصورت ہے, اس وقت بھی ایسی تھی, شاید اس وجہ سے یہ پتہ نہیں میرا کوئی تکا لگتا تھا مجھے. آئی ہیٹڈ میتھمیٹکس. یہ آپ کے بچوں میں بھی چیز آئی ہے. اچھا ہاں, میں نہیں بالکل نہیں, مجھے میتھمیٹکس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. So how was your friend circle? Friendship, females, males? میں اس زمانے میں یہ فیمیل فرینڈز وغیرہ تو کیا, میں انٹر کرنے کے بعد تو میں لاہور آ گیا. اس وقت تک لائل پور ایک کنزرویٹو سا, اتنا ضرور تھا کہ کوئی کزنز وغیرہ یا میرے والد کے, ہمارے دادا کے جو فرینڈس تھے, ان میں سے چند ایک وہ بہت ہی الٹرا ماڈرن قسم کے, کوئی ڈانس پارٹیز ٹائپ یہ وہ اس طرح کا, لیکن ہم سلائٹلی نا بیکورڈ. پڑھائی لکھائی میں نہیں, خاندان ہائیلی ایجوکیٹڈ بٹ وی ور سلائٹلی پینڈوئش ٹائپ. میں نے کہا نا گائے بھینسے رکھنے کے شوقین ٹائپ لوگ. تو میل فرینڈس کا تھا, وہ میرے بہت خوبصورت تھے, اللہ بخشے. اب میرا لائل پور جانے کو دل نہیں کرتا, ویران ہو گیا میرے لیے. حالانکہ میری روح ادھر بھٹکتی ہے اب بھی. رات کو سونے سے پہلے مجھے کوئی نہ کوئی واقعہ, کوئی نہ کوئی قصہ. سعید انکل تھے, خلیل انکل تھے, نصرت پتیلی جسے یہ پیجی نام تھا, پرویز پتیلی, تو
انہی کا چھوٹا بھائی راحت کے والد فرقی، وہ مجھ سے تھوڑا جونیئر تھا، اور ارشد چودھری اولمپئن ہاکی ٹیم کے پاکستان کے جو کیپٹن تھے، اختر رسول، اس کے فرسٹ کزن بھی تھے، بردر ان لا بھی تھے، بعد میں ان کی ہمشیرہ سے، اختر رسول کی ہمشیرہ سے شادی ہوئی. تو آل دیز فرینڈس، میرا بچپن میں ایک معاملے میں بیٹا بہت زیادہ میرے پہ اللہ کا بہت کرم رہا. اسکول ڈیز، کالج ڈیز، یونیورسٹی ڈیز، جب سے آپ نے ہوش سنبھالا، یو ہیو اے فیئرلی گڈ آئیڈیا کہ میرے دوست کیسے ہیں اور کتنے ہیں. میری زندگی میں میرے دوستوں کا بہت بہت شدید رول ہے، اور بہت زیادہ محبت اور احترام اور کمٹمنٹ تھا. سپورٹ سسٹم. ہاں بالکل. فیملی سے زیادہ نہیں، فیملی سے زیادہ ان اے وے کہ بھئی آئی واز اونلی 21 when I left. میں جب ڈفرینسز کے بعد میں نے جب گھر چھوڑا، تو سچی بات ہے، طارق سجاد جان وہ تو یونیورسٹی کے تھے، یہ میں نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ہے وہاں. تو یہ آل دیز ہمایوں، شہزادہ ہمایوں، عرفان ملک، سنتوش بھائی کے، درپن بھائی کے سب سے جو چھوٹے بھائی ہیں، منصور، یہ بہت خوبصورت میرے پاس دوستوں کا. انعام الرحیم تھے، وہ آپ نے نہیں دیکھا، آپ کی ہوش سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرے پاس بہت خوبصورت، اسی لیے میں نے پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد میرے دوست بہت ہی کم ہیں. میں جسے کہتے ہیں نا کہ ہاؤس فل، میری وہ کیفیت تھی. لاٹ آف فرینڈز، انہی کے ساتھ وقت مجھے عام بندہ کو جچتا بھی نہیں تھا. اپنا سرکل، اپنا ایک کمفرٹ زون. بالکل. ہاسٹل کے فرینڈز، پتافی انکل آپ کے، سلوں کے، سارے ویری ڈیئر فرینڈز. اللہ جو بچے ہیں ان کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ. تو ان کے بغیر تو زندگی جیسی لگتی ہے میں ہی جانتا ہوں. نمک ختم ہو گیا نا. That one thing you said. ہاں، یہ میں نے جملہ بولا تھا ابرار انکل کی ڈیتھ پہ کہ میری زندگی سے نمک رخصت، یعنی پھیکا پن آ گیا زندگی میں بہت زیادہ. حالانکہ وہ نہ میرے کالج کے نہ اسکول کے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کالج کے بھی نہیں تھے، یونیورسٹی کے بھی نہیں تھے. وہ جب میں نے ماڈل ٹاؤن میں دہی بلوں کی ریڑھی لگائی نا، اس وقت ان سے دوستی ہوئی. اس بات کو بھی اب 50 سال تو تقریباً ہو گئے، اس سے زیادہ بہت بہت ہی زیادہ. وہ تو آپ اچھی طرح جانتے سارا کچھ. خیر، اب اس سے ہم ایک نیو ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ہم فیمیلز کی بات کر رہے تھے. پاکستان میں ڈیورس ریٹ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ون آف دا ریزنز از اٹ سیلف کہ لڑکیاں کام کر رہی ہیں، اینڈ دیٹ از سم تھنگ ناٹ ایکسیپٹیبل. نہیں بیٹا، میں اس کو اور طریقے سے دیکھتا ہوں. اس کے بے شمار ڈائمینشنس ہیں. یہ پاکستان میں ڈیورس ریٹ بڑھنے کے پیچھے بے شمار اس کے نا پہلو ہیں. اس پہ میں گھنٹوں بات کر سکتا ہوں. کام کر رہی ہیں والی بات میرے لیے نا وہ اٹس ناٹ انڈرسٹینڈیبل. اس کی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں میں گھر کا چلنا مشکل ہو جائے گا جب تک دونوں میاں بیوی کام نہیں کرتے. یہ میں عام نارمل ایوریج فیملی کی بات کروں. وہ جو ایفلوئنٹ بہت لوگ ہیں ان کا تو پرابلم نہیں ہے، لیکن جب تک ویسٹ کی طرح کام نہیں کریں گے دونوں تو گھر چلنا مشکل ہوگا. سو یہ ٹرینڈ اگر ہے تو یہ وقت کی ضرورت ہے. جب میں آپ کو اسکول چھوڑنے گیا یاد ہے تو آئی واز شاکڈ. مائیں بچوں کو ڈراپ کر رہی تھی، مجھے آئی ہیڈ نو کلو. پھر میں نے اس پہ سوچنا شروع کیا. آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی کہ بھی میاں نے سویرے جاب پہ جانا ہے، وہ گھنٹہ فالتو سونا چاہ رہا ہے. بچوں تو بہت ارلی اسکول میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ڈرائیور افورڈ کرنا لوگوں کے لیے مشکل تھا، تو اس لیے آہستہ آہستہ خواتین نے when I was a student یونیورسٹی میں، تو ہمارے پوری یونیورسٹی میں میرا خیال ہے 5-6 لڑکیاں تھیں جو خود ڈرائیو کرتی تھیں، ادروائز نہیں. اب تو ایوری سیکنڈ. اچھا، یہ جو بات آپ کی ہے اس میں کچھ چیزیں غلط ہیں، کچھ چیزیں صحیح ہیں. ہمارا جو ٹریڈیشن ہے وہ بہت گندا اور غلیظ ہے. اللہ پاک نے اور ہمارے پروفٹ نے عورت کو جو مقام دلایا وہ ناقابل یقین ہے. اب ہمارے ہاں یہاں کیا ہے، جو انڈین اسلام ہے، یہ بیکاز آف ہندو مت،
ان کے ہاں مرد کی شوہر کی وفات پہ عورت کو جلا ساتھ ستی کی رسم وہ گورے نے ختم کی. یہ علاقہ بہت مکروہ ہے بہت سے لحاظ سے. اچھا ہمارے کیا محاورے ہیں؟ عورت کیا ہے جی پاؤں کی جوتی ہے. مرد اگر آوارہ ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں ہاتھی پھرے گراں گراں جس کا ہاتھی اس کا نام. اور یہی گھٹیا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ میں دین کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، اور جو سب سے زیادہ قبولیت ہے باپ کی دعا ہے بچے کے لیے بچوں کے لیے. اچھا اب جہاں تصور یہ ہو کہ عورت پاؤں کی جوتی ہے جی یہ کیا ہے جی وہ کیا، کوئی مطلب ایک خاص طرح کا. پھر ایک محاورہ یہ میں نے نہیں ایجاد کیا بیٹا، کہ ایک زمانے میں بیٹیوں کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹا جس گھر میں تمہاری ڈولی جا رہی ہے، یہ ڈولیوں کا زمانہ تھا، وہاں سے تیرا جنازہ ہی نکلنا چاہیے. مطلب یہ میں وومنز لیب وغیرہ جو ہمارے یہاں ہیں یہ ابیوز ہو رہا ہے. یہ یاد رکھنا ہم ویسٹ کے پھینکے ہوئے نوالے جاہلوں کی طرح کھانا شروع کر دیتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ہم کس فیز سے گزر رہے ہیں. چیزیں اچھی بری نہیں ہوتی، قوموں پہ انڈیویجولز پہ بیٹا ایک وقت آتا ہے جب ایک چیز سوٹ کرتی ہے. مثلا میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں شوکت عزیز جو پرائم منسٹر تھے پرویز مشرف صاحب کے، انہوں نے لیزنگ کلچر، ہم اس قابل نہیں تھے ایز اے سوسائٹی. جس کی اوقات سائیکل کی تھی وہ موٹر سائیکل میں گھس گیا. خام خواہ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ پڑوسی کا منہ لال دیکھ کے اپنا تھپڑ مار کے کر لو. یو انڈرسٹینڈ. تو عورت کے بارے میں جو رویہ آج سے 25 30 35 سال پہلے تھا وہ غلط تھا. یہ واقعی گاڑی کے دو پہیوں والی بات ہے. اور اب چونکہ شعور بڑھ رہا ہے، ایکسپوئر بڑھ رہا ہے. یہ پرویز مشرف صاحب کا بہت بڑا احسان ہے اس قوم پہ. ہم احسان فراموش لوگ ہیں. انہوں نے یہ جو الیکٹرانک میڈیا اس کو جو کھل دی، مجھے انہوں نے بتایا تھا ایک بار کہ مجھے ہر ایک نے مخالفت کی. میں نے کہا نہیں، یہ میرے بھی خلاف جائے گا تو میں کروں گا، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے دنیا کدھر جا رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. یہ جتنے چینلز مینلز ہیں یہ ان کا گفٹ ہے قوم کو. اس نے لوگوں میں شعور پیدا کیا. پھر یہ جو ہائی پروفائل سکولز آئے، جیسے یہ آپ لوگوں کے جو جتنے بھی ہیں یہ ایل جی ایس بیکن ہاؤس، یہ اس طرح کے پہلے اگر تھے تو وہ تو لڑکوں کے لیے تھے. لاسال تھا، ایچ ایس این، یہ وہ بچیوں کے لیے تو بہت لمیٹڈ، چوائس بہت کم. اب اویئرنیس بڑی ہے بھائی. یہ دنیا از ٹرننگ نہیں بلکہ ہو چکا ہے یہ کام انٹو اے گلوبل ولیج. اویئرنیس بڑی ہے. اب جس بندے کو اپنا، جس خاتون کو، جس بچی کو اپنے حقوق کا ہوگا وہ ایک خاص حد تک ہی برداشت کریں گی نا، اس کے بعد ہو گیا گیٹ لاسٹ. سو یہ پازیٹیو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے، یہ ابیوز بھی ہو رہا ہے. اب یہ جو ہماری بچیاں، ہاں فیمنزم اس کو کہہ لو جو بھی ہے، یہ کہ جی وہ میرا جسم میری مرضی، وہ بھائی یہ ممکن نہیں ہے. زندگی ایسے نہیں ہوتی. تمہاری مرضی تو تمہاری نہ موت میں ہے نہ تمہارے پیدا ہونے میں ہے. مرضی نہیں ہوتی. دیر آر سرٹن رولز. یہ ایک زندگی کے بھی کچھ بنیادی قوانین ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو جو آپ کو ملنا چاہیے ڈیفینیٹلی. سو یہ آئی ایم کنفیوز ٹو ٹیل یو آنیسٹلی. یہ جو ڈیورس ریٹ بڑھ رہا ہے یہ اس کی کچھ چیزیں پازیٹیو ہیں، اس کے پیچھے کچھ چیزیں نیگیٹو ہیں. سو اٹ از اے مکسچر. ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں تو آ گئی، چلانی نہیں آئی. اسی طرح جو بھی نیا کانسیپٹ آتا ہے ہم اس کو جفا ڈال لیتے ہیں. اب ہمارے بچے جو ہماری ینگر جنریشن ہے ساری وہ اس طرح کے کھانے کھا رہی ہے. اب یہ جنک فوڈ کہتے ہیں وہ، یہ اس طرح فاسٹ فوڈ کو، یہ وہ سارا. سو وی آر اے کنفیوزڈ نیشن. ہمیں پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اور ماں باپ کو بھی سچی بات ہے کوئی لمبا چوڑا شعور نہیں ہے. اکنامک کنڈیشنز جو ہیں پاکستان کی، اس کی وجہ سے وہ جو انگزائٹیز اور اسٹریس کریٹ ہوا ہے وہ ان اے فارم آف فرسٹریشن نکلتا ہے گھر جا کے. بالکل بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے. یہ بالکل اینگل میرے ذہن سے نکلا ہوا تھا. یہ بالکل ٹھیک ہے. اسٹریس جو ہے، فائنینشیل اسٹریس، وہ بندے کو نارمل نہیں چھوڑتا. جو خاتون خانہ ہے اس کی اپنی فرسٹریشنز ہوتی ہیں، جو صاحب خانہ ہے
وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ اسٹریس اور اس کے پھر مختلف طریقے سے اس کا اظہار ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بہت زبردست بات کی. یہ جو اکنامک کرنچ ہے پورے ملک میں, تو جو مڈل کلاس تو ویسے ہی مر گئی, لو مڈل کلاس یہ وہ بہت مشکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, یہ بہت بڑا فیکٹر. لیکن جو بات آپ نے کی ہے بنیادی طور پہ ڈیوورس ریٹ کی, یہ رجحان اس کرنچ سے پہلے شروع ہو چکا ہوا, اب یہ ایکسلریٹ ہو رہا ہوا, اس کی سنو بالنگ ہو رہی ہوگی, یہ بڑھ رہا ہوگا کیونکہ وہ انکریز کر رہا ہے ایونچولی بہت زیادہ. بالکل. تو اس پہ واٹ از یور ایڈوائز فار سچ کپلس یا فار دا ینگ پیپل ہو آر کمنگ ٹوگیدر؟ دیکھو بیٹا, رشتہ کوئی بھی ہو, اولاد کا اور ماں باپ کا, اسٹیٹ کا اور سٹیزن کا, بھائیوں کے درمیان, باپ اور بچوں کے درمیان, بیوی اور شوہر کے درمیان, اس میں دو چیزیں بیسک ہوتی ہیں. ون از ٹرسٹ, the second is tolerance. یہ دو ٹیز آر ویری امپورٹنٹ. ٹرسٹ تو ظاہر ہے ہر رشتے کی ضرورت ہے, اچھا اسی طرح ٹالرنس جو ہے یہ بھی ہر رشتے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ٹریسپاسنگ باپ بھی کر جاتا ہے سختی میں, یا ٹھیک ہے نا, ماں کسی وقت زیادہ آ سکتی ہو تو بچہ بعض اوقات اگر ٹریسپاسنگ کر جائے تو دس از دا جاب آف اے فادر اور مدر, پیرنٹس, کہ اس کو ذرا تحمل بردباری سے ڈیل کریں. تو اس سچویشن میں ان چیزوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے. وہ تو پھر مل جل کے ہیں برے حالات کا جو مقابلہ کرنا, which is very difficult. گھر کی ریکوائرمنٹ ہے, اگر مطلب میں یہ ہوا میں بات کر رہا ہوں کہ جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کی انکم اس سے آدھی ہے, تو what is it that you can do about it? سوائے فرسٹریشن کے اس کی پھر کئی شکلیں ہیں. وہ نارملی جو مرد حضرات ہیں وہ ریش ہو جاتے ہیں, فرسٹریشن ہوتی ہے, اینگر ہوتا ہے, لا علاج ہے ویسے. اس لیے میں یہ معاشرہ جو ہے نا, ہماری سوسائٹی یہ تیزی سے بیمار ہوتی جا رہی ہے. اٹ از ٹرننگ انٹو اے سک سوسائٹی. آپ کبھی غور کرنا, گاڑی پہ جاتے ہوئے ذرا باہر دیکھنا, جو چنگچی اس طرح کی جو ہے وہ ویگن میں لوگوں کے چہرے لگتا ہے بجھے ہوئے, جیسے چراغ نہیں ہوتے, بجھا ہوا بلب, جلا ہوا بلب, منہ کھلے, ایکسپریشن لیس فیسز. یہ دس از واٹ فرسٹریٹس می. میں جو اب بہت دیر سے میں باہر جاتے ہوئے مجھے بہت, مطلب میں بتا نہیں سکتا میری کیا کیفیت ہوتی ہے جب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں. یہ ابھی چند ہفتے پہلے مجھے کسی نے کوئی دکھائی, ویسٹ کی کوئی فیملیز ہیں, وہ آپس میں گا گو رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, ڈانسنگ, یہ وہ ان کا اپنا طریقہ. تو وہ ہمارے اس نے مریم نے جو ہیں یہ بلیک اینڈ وائٹ میں, انہوں نے وہ دکھا کے پوچھا کہ یہ کیا ہے آپ کا تبصرہ. میں نے کہا تبصرہ اس پہ میں نے کیا کرنا ہے, میری اندر کی خواہش ہے کہ میں کبھی اپنے ہم وطنوں کے چہرے پہ اتنی خوشی, اتنی رونق اور ایسی مسکراہٹ دیکھوں. یہاں چہرے بجھے ہوئے ہیں اچھے خاصے لوگوں کا, جو ہے سنتا ہوں عجیب, یقین نہیں آتا بعض اوقات. میرا چونکہ خرید و فروخت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میں نے کبھی شاپنگ نہ اپنے لیے میں نہیں کرتا. میں جب کبھی پتہ لگتا ہے نا تو مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ اچھا یہی ہاں اس طرح کی صورت حال ہے. Do you think counseling can help the couples? کاؤنسلنگ ڈیفینیٹلی بیٹا, یہ ہوا میں تو نہیں ہے, اٹس اے ریالٹی. لیکن دیکھو ایک بیمار ہے تو اس کے لیے ٹاپ کا فزیشین, سرجن, سارا کچھ ہے. لیکن ایک سٹیج آتی ہے جہاں کوئی سرجن, کوئی فزیشین, وہ بیماری کا ایک لیول ہوتا ہے نا جی. اگر شاہ ایران مر سکتا ہے تو ڈاکٹرز کی کمی تو نہیں ہوگی نا جی. یہاں ٹاپ کے ڈاکٹر سے مرتے نہیں لوگ, مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اچھے سے اچھا سرجن ہوتا ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, یہ وہ سا. لیکن ایک لیول ہے
کاؤنسلنگ وغیرہ یہ ہیلپ کرتی ہیں چیزیں. میں دو تین سال پہلے میں ایسا کہ وہ ہنسنے لگ گیا کہ ہم تو آپ سے سنتے تو سیکھتے تو فلانا ہوں. میں نے کہا یار میں انسان ہوں سیدھا سادہ سا, تو میں بہت زیادہ میرے اندر اینگر بڑھ گیا ہے, مطلب میں بہت زیادہ ایگریشن میرے اندر بڑھ گیا, تو اس کا کرو. تو کاؤنسلنگ ہیلپ کرتی ہے, لیکن یہ الٹیمیٹ بات نہیں جب تک بنیادی حقیقتیں تبدیل نہیں ہوتی. میں اس ملک کے بارے میں فار دا لاسٹ 6-7 ایئرز یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان کا اقتصادی مستقبل نہیں ہے جب تک یہ بنیادی تبدیلیاں سسٹم میں نہیں لاتے. تب تک پھر یہی عالم رہے گا, بد سے بدتر ہوگا. اچھا میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. یہ 70s کی بات ہے, 73, 74, 2, 3, 4 کو اس طرح کا. میں اسکرپٹ رائٹنگ کرتا تھا ریڈیو پاکستان لاہور کے لیے. تو انہوں نے مجھے ایک بار کہا, جو اسٹیشن ڈائریکٹر تھے, یار آپ کوئی ہمیں وہ لکھ دیں دعا ٹائپ کوئی چیز. تو میں نے لکھا, مجھے ہانٹ کرتی ہے بہت, دکھ دیتی ہے بہت. میں نے لکھا تھا 3 شعر مجھے یاد رہ گئے, وہ سنو. شہروں کو خوشحالی دے, کھیتوں کو ہریالی دے, یعنی انڈسٹریلائزیشن سے خوشحالی ہے جگہ, اور کھیت اگر ہریالی تو سمجھ گئے نا آپ لوگوں کو, چونکہ اردو شردو کا کمی آتی ہے. شہروں کو خوشحالی دے, کھیتوں کو ہریالی دے, سب چہروں کو چاند بنا, سب ہونٹوں کو لالی دے. اور آخری شعر تھا جو مجھے یاد رہے گا ان میں سے, صرف تجھی سے مانگے جو, صرف تجھی سے مانگے جو, ایسے ہاتھ سنبھالی دے. آج جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے وہ اپنی دعا یاد آتی ہے کہ پروردگار ہمارے کرتوتوں نے وہ الٹا کے میرے منہ پہ ماری ہے. آج بھکاری اس ملک کی شناخت کیا ہے, گداگر. صرف تجھی سے مانگے جو, ایسے ہاتھ سنبھالی دے. کدھر گئے وہ؟ ہر جگہ کشکول لے کے پہنچے ہوئے ہیں, اور یہ کھیتوں کو ہریالی کدھر ہے؟ تو تباہی بربادی, نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے. فوج کو ہاتھ پاؤں ماری ہے کوئی ایگریکلچر کے لیے, اللہ کرے. لیکن جب تک بنیادی تبدیلیاں نہیں آئیں گی, اس کا بینیفیشری بھی کوئی اور ہوگا. یہ کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر. جو اشرافیہ ہے, جو خوشحال لوگ ہیں, متمول لوگ ہیں, وہ مزید سے مزید تر ان میں اضافہ ہو رہا ہے, ان کے ایفلوئنس میں. باقی بھوک میں, دوسری طرف بھوک میں اضافہ ہو رہا ہے. چلے بابا, ہم نے اتنی ساری باتیں کر لی. اب جاتے جاتے آپ سے ایک لاسٹ کوشچن ہے. ٹیکنالوجی اتنی اپرائز ہو گئی ہے, آپ ابھی بھی ٹیکنالوجی سے بہت دور ہیں. دیکھو بیٹا, اس ملک میں میرے سے بڑا پریچر کوئی نہیں ٹیکنالوجی کا. میں تو جو فیوچر پریڈکٹ کر رہا ہوں آفٹر اباؤٹ 50-100 ایئرس, یہ تو دنیا نہیں ہے. لیکن میں ٹیکنالوجی کا بہت بڑا عاشق ہوں, سائنس اور ٹیکنالوجی. مجھے اگر بچپن میں احساس ہو جاتا تو میں ادھر ہی جاتا. میرے نزدیک پیغمبروں کو جو اسپرچول ہے کام, اس کو علیحدہ کر دو, دنیا کا موسن صرف سائنٹسٹ ہے. ان کو آپ وہ اسپرچول, ان کی تو دنیا ہی اور ہوتی ہے نا. ہمارے پروفٹس, خاص طور پہ ہمارے پروفٹ. باقی بنی نا انسان کا دیکھو, ابھی انہوں نے یوں کر کے کیا ہے, وہ ابھی لائٹ گئی ہے, جنریٹر آن ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے تو گیت ہیں, بتی بال کے بنے رے اتنے رکھنی ہے. مطلب یہ جب گورا آیا ہے, برٹشرز نے ٹیک اوور کیا ہے, تو وہ اس زمانے میں ہندوستان کے لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, ہینڈ پمپ ہی نہیں دیکھا تھا. یہ اس کو بمبا کہتے تھے. جب یہاں ریلوے ٹریک بچھنا شروع ہوا ہے تو پورے ہندوستان میں یہ جو مقامی ہے, ہم جیسے چپڑکناتی ہیں, وہ کہتے تھے کہ انگریز لوہے کے پٹے ڈال رہا ہے تاکہ ہمارا ملک گھسیٹ کے لے جائے. اس وقت ٹریک بچ. اب مریخ کی باتیں ہو رہی ہیں, خلا میں آپ لوگ ٹماٹر اگا رہے ہو, چاند پہ آپ لوگ. یار میں بہت بڑا اس کا, لیکن یہ میں ایک تو آئی ایم ٹو لیزی. دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ریموٹ سامنے پڑا ہوتا ہے, میں تو وہ بھی استعمال نہیں کرتا. میرے پہ اللہ پاک کا اتنا بے پایا کرم رہا. میں نے تو کبھی, میں تو اپنی گاڑیاں نہیں ہے ان میں تو کوئی, میں تو نہیں, یا ڈرائیور کرے سٹارٹ چلا لیتا ہوں. وہ نہیں مجھے کہ وہ کوئی چابیاں جیب میں ہیں تو دروازہ آپ پہ کھل گیا تو سیلف بھی نہیں آپ نے مارنا. ہم تو اور طرح کے آدمی. سو میں
بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں. الٹیمیٹ ہے سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ. وہ بنی نوع انسان کا یہی دیکھو کھوتوں, گھوڑوں, خچروں, اونٹوں پہ سفر کرنے والے اب جہازوں پہ پھر رہے ہیں. یہ بھی کوئی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. میں تو ایڈیسن کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں, پروردگار بنی نوع انسان کا ہر چیز متنازع ہے. دنیا میں نان بلیورز بھی ہیں. بتی پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, بجلی پہ کوئی نہیں ہے, ٹی وی پہ کوئی نہیں ہے, یہ آپ کے کیمرے شیمرے جو سارا آپ کا یہ جو ہاسپٹلز ہیں آپ کے, ان میں آپ کا کیا ہے؟ کک بھی نہیں. ایم آر آئی مشین سے لے کے ایکس رے وہاں سے شروع کرو, کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بہت اہم چیز ہے. لیکن یہ میں آئی واز ٹو اولڈ ٹو. ایک دوسرا میرے پاس چونکہ سہولتیں عام آدمی کی نسبت بہت زیادہ ہیں. میں تو کہتا ہوں چینل چینج کرو. چینج تو یہ کرتا ہے یا گولڈی کرتا ہے, میں تو چینل چینج نہیں کرتا. تو اس سے آج کی جنریشن کے لیے یہ بھی ایک ایڈوائز ہونی چاہیے کہ لیزی نہیں ہونا. نہیں بیٹا, لیزی میرا اس میں ایج فیکٹر بھی ہے, اور دوسرا کسی چیز کو پسند کرنا اور ہے, اس کو پریکٹس کرنا اور بات. اور دوسری بات جو مجھے میں ڈرائیونگ بھی اب اس لیے کرتا ہوں کہ ذرا ریفلیکسز وغیرہ بندے کے ٹھیک رہتے ہیں. ادروائز میں سیکھوں کیوں؟ آپ جیسے ماشاءاللہ میرے بریلینٹ بچے ہیں اور جانتے ہیں ملازم ہے, میں اکیلا رہتا ہوں 2 ملازموں کے ساتھ نیچے اگر بیسمنٹ میں. مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہی ٹی وی چلاتے ہیں, یہی بند کرتے ہیں, یہی کہ میں نے پرانی فلم دیکھنی ہے, یہ وہ لیپ ٹاپ شیپ انہیں کے پاس ہے, میرے پاس تو نہیں ہے. سو وہ تھوڑی اس میں ہے سستی بھی ہے, لیکن چونکہ میرا کام چل رہا ہے اس کے بغیر, اس لیے میں نے نہیں آئی ڈنٹ بادر. اور پھر اٹس ٹو لیٹ فار می. میں سیکھ کے کون سی کا کشمیر پتہ کر لوں گا یہ تو چلانا. کوئی بات نہیں, ہمیں تو اٹس فائن, وی کین مینیج. پھر اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کریں گے, اور ہم وہ ایک اسپیچ بھی ہے جس میں یہ چیز کہی گئی تھی کہ مین پاور کو ایگزیکٹلی یہ چیزیں ریپلیس کر دیں گی. بالکل کر دیں گے. تو ہم اس کے اوپر پہلے ہو چکا ہے یہ. چلتے چلتے آپ سن لو, یہ کھڈی اور یہ جو کپڑا بننے والی مشینیں ہوتی تھیں, پھر اس کے بعد جو پاور لوم آئی, اور اس کے بعد پھر چل ہو گیا. اس وقت بھی یہی رولا تھا کہ یہ سارا کچھ بے روزگار ہو جائے گا. سارا کچھ یہ چلتا رہتا ہے, انسان کا یہ سفر ہے, اسی طرح چلتا رہے گا. آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ابھی ریسنٹلی کیا ہوا ہے, 2 سال بعد انہوں نے یہ نیوز شیئر کی ہے دنیا کے ساتھ. ایک روبوٹ نے اپنے انجینئر کو بری طرح زخمی کر دیے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں تو دنیا دیکھتا ہوں آج سے 50-100 سال بعد کی, اس کا آج کی دنیا سے تعلق کوئی نہیں ہونا. بابا باتوں کا سلسلہ تو ہمارا چلتا رہے گا. سو ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی ٹیکنالوجی کو اور بہت ایسپیکٹ سے ڈسکس کریں گے, جہاں پہ لوگوں کا ان پٹ فیڈ بیک بھی ہم لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا what is going on in the world. So I hope you guys enjoyed our conversation. پلیز دیکھتے رہیں میں اور میرے بابا, اینڈ پلیز ڈراپ یور کامنٹس کہ وٹ ایور نیو ٹاپکس یو وانٹ us to discuss. So please like, subscribe and comment to the channel below. Bye.